مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں، تو کچھ عرصہ وہیں رہیں، سیدھی سی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی ہی گفتگو باتیں چل رہی ہیں۔ تو ناظرین، ساری عمر مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی اور مرزا علی انجینئر کی آپس میں مخالفت رہی ہے، یعنی آپس میں ان کی لگتی رہی ہے۔ لیکن جب مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ پہ مشکل آئی ہے تو مرزا علی انجینئر نے ان کا کیسے ساتھ دیا ہے اور کیسی گفتگو کی ہے، تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ مرزا علی انجینئر کی گفتگو سناتے ہیں۔ یقین مانیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندے کی ساری عمر بندہ مخالفت کرے اور مشکل جب اس بندے پہ آئے تو پھر وہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہو، مخالفت کی ہو، وہی اس کا ساتھ دے، تو یقیناً بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے ہم مرزا علی انجینئر کی ویڈیو پہ سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو جگہ، لیکن اس وقت حقیقت بات ہے کہ ان کی لائف رسک کے اوپر ہے، اور وہ دہشت گرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اس ویک میں آپ دو بڑے واقعے پچھلے 2 ویکس کے اندر آبزرو کر چکے ہیں۔ ایک کوئٹہ کے اندر ایک پولیس والے نے نمک حرامی کی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اور جس شخص پر الزام تھا وہ الزام ثابت ہونے سے پہلے، جو کہ جوڈیشری کا کام تھا، اسے قتل کر دیا، اور ابھی تو خبریں سننے کو آئی ہیں کہ جرگے کے ذریعے اپنی معافی بھی کروا لی ہے اس نے۔ اور یہ تو کوئٹہ کا واقعہ تھا بلوچستان میں۔ سندھ میں بھی ایک واقعہ عمر کوٹ میں رپورٹ ہوا، جہاں 18 گریڈ کے ایک آفیسر تھے، ڈاکٹر، جن کا فیس بک کچھ عرصے سے ہیک ہوا تھا، جس پہ کچھ گستاخانہ قسم کی پوسٹ لگی۔ اس بیچارے نے خود کہا کہ بھائی یہ میری پوسٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر کے اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی گئی۔ وہ آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویک کوشش کروں گا اسے بھی ٹاپک بناؤں۔ اس پورے سینیریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا، یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، TLP والے، جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں، چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں، لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے۔ تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، TLP والے، انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا، اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں، مختلف علماء نے بھی تقریریں ریکارڈ کی۔ اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے۔ تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا، یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہیں، تو کچھ عرصہ وہیں رہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی۔ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا تھا۔ طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی، سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے،
اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی. اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں, اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے, اگر مگر کے ذریعے نہیں. تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے, ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں, لیکن جب ان کی منہ بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا. بہرحال اب پوری زندگی ان کی اس اعتبار سے تو ونریبل ہے, کیونکہ جو لوگ دہشت گرد مولویوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ تو ان کی طاق میں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے, اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا, اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے. تو طارق مسعود صاحب کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو 2-3 مہینے کے لیے بھی جہاں ہیں دوسرے ملک میں وہیں رہیں. نمبر 2, غیر مشروط معافی کی ایک ویڈیو اپلوڈ کریں, کیونکہ ان کے اپنے مکتب فکر کے بھی بڑے بڑے علماء انہیں کنڈیم کر رہے ہیں, اتنے سخت انداز میں نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ گستاخی ہوئی ہے. رہے بریلوی حضرات تو وہ تو موقع کی تلاش میں تھے, اور میں پرسنلی کافی زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ان کی رجوع کی ویڈیو آئی, سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے کامنٹس کیے, اسے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر کروایا کہ کہیں شیطان ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو بہکا نہ دے اور وہ کسی ایسے ٹرینڈ کا حصہ بن جائے جس میں ایک مسلمان کی لائف ونریبل کر دی جائے. اگرچہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا, معذرت کر لی, تو اب اس معاملے کو ٹھپ کر دینا چاہیے. اگر وہ رجوع نہ بھی ریکارڈ کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر ابھارا جائے یا اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی, اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے. دعوت توبہ ہی پیش کی جائے گی, اور اگر اختلاف اس نوعیت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا FIRs کے ذریعے. سیدھی سی بات ہے, قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھا سکتا ہے, جو اکثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے فوراً اسے شیئر کیا, کامنٹس کر دیے, تاکہ یہ معاملہ ایٹ لیسٹ ہمارے حوالے سے تو ٹھپ ہو جائے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو لیڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ ہمارا ہی ہے. اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصہ نکالنے کی کوشش نہ کرے خام خواہ. ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے, بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وقتاً فوقتاً. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ جس کی ساری عمر بندہ مخالفت کرے اور پھر وہ مشکل وقت میں آ کے وہ ساتھ دے, تو ناظرین یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ناظرین اگر ہم قرآن پاک کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے اندر بار بار یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگ لیں, یعنی توبہ کر لیں. تو ناظرین انہوں نے 3-4 بیانات کے اندر مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی مانگی ہے, یعنی رجوع کی ہے اور اللہ سے توبہ کی ہے. تو یہ تو قرآن نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. اگر ناظرین آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھیں, سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے, تو حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کلو بنی آدم خطاؤن, یعنی حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ایک خطا کار ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو ناظرین غلطی انسان سے ہوتی ہے, فرشتوں سے نہیں ہوتی, اور انبیاء کی جماعت تو معصوم الذات ہوتی ہے, یعنی گناہوں سے پاک ہستی ہوتی ہے. تو ناظرین اگر انسان سے یہ جو معاشرے کے اندر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے رجوع کرے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے
قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے محبوب علیہ السلام آپ خود کہہ دیں اگر آپ نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ناظرین اگر غلطی ہو گئی ہے تو وہ رجوع کر رہے ہیں، تو جب رب العالمین معاف کرنے والے ہیں تو انسان کا بھی حق بنتا ہے کہ یہ انسان بھی معاف کرے۔ تو ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور ناظرین یہ غلطی جو ہے نا، یہ بھی کہتا چلوں ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین دعا کریں جب ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں اللہ اپنی طرف ہی رجوع کرنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔